بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ سبحانہ و تقدس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ اور بہترین بات، اچھی بات، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ آج پوری دنیا میں شام کے قتل عام کی تصاویر جا رہی ہیں، ویڈیوز جا رہی ہیں، اس کی تفاصیل جا رہی ہیں، لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اسی دنیا میں وہ یورپی اقوام، وہ NGOs رہتی ہیں جو جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے محنت کرتی ہیں۔ یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں کہ وہ جانوروں کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ان انسانوں کے قتل عام پر نہیں ہل رہے، خاموش ہیں۔ تو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے غلط لوگ ہیں، برے لوگ ہیں؟ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں صرف اس لیے؟ سارے تو ایسے نہیں ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، دیگر ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں دوسرے مذاہب والوں کی اکثریت ہے۔ اگر وہ لوگ وہاں رہتے ہیں اور زندہ ہیں اور کھا رہے ہیں اور کما رہے ہیں اور ان کا طرز زندگی بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ سارے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، ورنہ وہ ان مسلمانوں کو بھی ذبح کر دیتے۔ اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ ان کی مظلومیت کی صحیح عکاسی ہم کر نہیں پا رہے، ہم انہیں بتا نہیں پا رہے کہ یہ واقعی مظلوم ہے۔ انہیں ان کا میڈیا اور اس جنگ کے ذمہ دار تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ اگر تم نے انہیں نہ مارا، یا ہم نے انہیں نہ مارا، یا ہم نے انہیں نہ روکا، یا ہم نے ان کو عراق میں نہ روک دیا، شام میں نہ روک دیا، لبنان میں نہ روک دیا، تو یہ ہمارے ملکوں میں گھسائیں گے اور ہمیں ماریں گے۔ اس سے پہلے ہمیں ان کو مارنا ہے۔ یہ تصویر انہیں دکھا کر خاموش کرا دیا گیا ہے اور پوری دنیا میں قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کٹی پھٹی لاشیں، لہروں کے ساتھ بہتی آ رہی معصوم بچوں کی لاشیں، خون میں لت پت ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی عورتیں، ملبوں کے نیچے دبے ہوئے بچے، بوڑھے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے انسانیت کو جگانے کے لیے؟ برما میں زندہ انسانوں کو باندھ کر آگ لگائی جا رہی ہے، زندہ انسان کے ہاتھ باندھ کر اس کے سینے پر خنجر مار مار کے اس کے سوراخ بنا دیا جاتا ہے، کلیجہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، باقاعدہ بغدوں سے انسان کاٹے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لٹا کر ان کے اوپر کھڑے ہیں، گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے، سرے عام گولیاں ماری جا رہی ہیں، تیل لگا کر، تیل پھینک کر آگ لگائی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ انسانیت کیا دیکھے گی؟ فرض ہے ان لوگوں کا جو امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں رہتے ہیں۔ آپ باقیوں کو چھوڑیے، آپ کتنے منٹ دیتے ہیں شام کو، برما کو، فلسطین کو؟ اس ایشو کو آپ نے کتنا پڑھا ہے، کتنا دیکھا ہے، آپ اسے کتنا جانتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے بچوں کو جمع کیا جو مسلمان ہیں، جن کے نام مسلمانوں والے، جن کو آپ جمعے کو مسجد بھی لے کے جاتے ہیں، جن کو آپ قرآن بھی پڑھواتے ہیں، جن کی دینی تربیت کے حوالے سے آپ فکر مند ہیں؟ کبھی آپ نے ان کو جمع کر کے بتایا؟ وہ بچے جو روزانہ 6 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے بتایا بیٹا ادھر آؤ، بیٹھو، یہ ایک ملک ہے، اس کا نام شام ہے، یہاں تمہارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، پچھلے 7 سال سے اس پر بمباری ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، یہاں ادلب اجڑ گیا، یہاں حلب اجڑ گیا، یہاں غوطہ پچھلے 6-7 سال سے محاصرے میں ہے، اور اب اس کے مشرقی حصے پر تسلسل سے بمباری ہے، اور آئندہ 5-10 دن کے اندر 4-5 لوگ، ایک ورلڈ لیول ہیومینیٹیرین کرائسٹ جنم لینے والا ہے۔ ایسے کرائسس جنم لینے والے ہیں دوبارہ جو ادلب کی ہسٹری میں ہم نے دیکھے ہیں۔ لاکھوں انسان پھر نکلیں گے، یہاں سے گھروں سے نکالے جائیں گے، خیموں اور ٹینٹ میں آ جائیں گے، اور پہلے کئی ملین، 4 ملین تو صرف ترکی میں، 1.5-2.5 ملین اردن میں، اور پوری دنیا میں نکلے ہوئے ریفیوجی ہیں۔ پورا ملک برباد ہو گیا، جل گیا۔
اس پہ بمباری کی جا رہی ہے. ان کی مظلومیت کا صحیح میسج، دا رائٹ میسج اینڈ دا رائٹ وے آف دا کنویئنگ دا میسج، ان دونوں میں دیر از اے لیک، کمی ہے، کمزوری ہے. ہم مسلمان اپنا مقدمہ نہیں پیش کر پا رہے ان لوگوں کے سامنے جن کے بچے جانوروں اور کتوں تک کے لیے مظاہرے کرتے ہیں، کاسٹیوم پہن کر ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے، ہم آپس میں بات نہیں کر رہے. یہ کیسا خوف کا عالم ہے. کیا شام کے سرخ و سفید پڑھے لکھے خوشحال اور متمول لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ وہ خیموں میں دربدر ہوں گے، وہ خیرات کی روٹیاں اپنے بچوں کو کھلائیں گے، انہیں لائنوں میں لگ کر کھانا کھانا پڑے گا؟ انہوں نے کبھی تصور کیا تھا؟ شام وہ ملک ہے جہاں 20-25-30 سال پہلے تک پنکھا نہیں ہوتا تھا. اتنے خوبصورت موسم کے لوگ ہیں وہ. عراق، لبنان، برما، اراکان آج سے 40 سال پہلے اتنی متمول مسلمانوں کی ریاست تھی کہ دنیا بھر سے لوگ دینی اداروں اور این جی اوز کے لیے چندہ لینے، عطیات لینے جایا کرتے تھے. اراکان برما میں انہوں نے خواب میں نہ سوچا ہوگا کہ ہماری نسلوں کو ایسے ذبح کیا جائے گا. وقت بدلتے دیر نہیں لگتے. یہ جو آج مل کر قتل عام کر رہے ہیں شام میں، اگر انہوں نے کل ایک حکم جاری کر دیا کہ تم سب کے سب ملک خالی کر جاؤ، جس طرح وہ دہشت گرد ہیں تم بھی دہشت گردوں کی نسل ہو، اور بعض صدارتی امیدواروں نے یہ کہا بھی کہ ہم امریکہ کے دروازے بند کر دیں گے، ایک حکم سے سب چلا جائے گا. اس وقت سے پہلے قانونی اور جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو ان کے سامنے شام کا، برما کا، فلسطین کا، بیت المقدس کا صحیح مقدمہ تو پیش کر دیں. اس سے زیادہ انسانی ضمیر کو جگانے کے لیے اور کیا چاہیے؟ خون، لاشیں، بلکتے ہوئے بچے، تڑپتی ہوئی عورتیں، سسکتی ہوئی مائیں، دھاڑتے ہوئے جوان، بے بس ماں باپ. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس کے باوجود وہ لوگ جو متمول ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کا پیسہ نہیں پھر رہا شام کے مظلوموں کی طرف، ترکی میں موجود مہاجرین کی طرف. کیوں؟ ڈر ہے، خوف ہے، یا ان انسانوں کا صحیح مقدمہ نہیں پہنچا. یہ بھی تو انسان ہیں، یہ بھی تو بچے ہیں، ان کو بھی تو کسی ماں نے جنا ہے. ان کی مائیں بھی تو انہیں لوریاں دے کے سلاتی تھی، گدگدا کر جگاتی تھی. ان کی مائیں بھی تو انہیں نہلا کے پاؤڈر لگا کے چومتی تھی. ان پر خاک کا، خون کا، بارود کا پاؤڈر ہے. ان کی لاشیں ملبوں میں دبی ہوئی ہیں. بمباری کے بعد بچے دب جاتے ہیں، وہاں مشینری نہیں ہے ملبے سے نکال سکیں. ماں باہر کھڑی ہوئی اپنی اولاد کی چیخیں سنتی ہے، حتیٰ کہ وہ چیخیں دم توڑ جاتی ہیں اور وہ بچے دم توڑ جاتے ہیں. یہ انسان ہے. یہ 21ویں صدی، ٹیکنالوجی کی دنیا. The world has been changed in a village. Everything is under your fingertips. اور اس سب کے باوجود یہ مظلوموں کا مقدمہ آگے نہیں پہنچ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام برباد ہو جائے یا ہونے لگے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. کیا مطلب ہے؟ وہ بھلائی، وہ اچھائی جو تمہیں مظلوموں کی مدد پر کھڑا کرتی ہے، جس کے لیے تم دوسرے انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو. ایمان میں کیا کہا؟ برائی کو روک دو. اور دنیا کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ ظلم ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم. اور یہ ظلم ہو رہا ہے، سر عام ہو رہا ہے. اس کی تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، چیخیں آ رہی ہیں. عورتیں ملبے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں، یا زعماء العرب، یا قادت العرب، یا قادت المسلمین، یا اخوان المسلمین.
کہاں ہو تم، این انتم؟ ہم وہ سنتے ہیں اسے موڑ دیتے ہیں. ہم اپنا مقدمہ کیوں نہیں پہنچا رہے؟ ہم درد دل سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اولاد کے اندر شعور کیوں نہیں اجاگر کر رہے؟ ہم سوشل میڈیا پر طوفان کیوں نہیں مچا رہے؟ کیا یہ صرف پاکستانی کریں گے؟ یہ پوری امت کو کرنا ہے. اور اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اس میں کوئی مذہبیت نہیں ہے، اس میں کوئی لا قانونیت نہیں ہے. آپ مظلوم انسانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں، لکھیے. آپ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں، آپ پیسہ کمانے کے لیے انگریزی میں لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں. ان مظلوموں کے لیے لکھیے نا، ان کی تصاویر پر کیپشن لکھ کے چلائیے. آج بھی آپ کی ڈی پیاں ذاتی تصاویر سے بھری رہیں گی. آج بھی آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس، پہلے تو صرف وہ ڈی پی تھی، اب واٹس ایپ اسٹیٹس آ گیا، اس میں گانے اسٹیٹس پہ لگ رہے ہیں، سانگز لگ رہے ہیں، میوزک لگ رہے ہیں، دنیا جہان کی چیزیں لگ رہی ہیں. نہیں لگ رہی تو مظلوموں کی کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، مظلوموں کا کوئی پیغام، ان کا کوئی درد آج بھی اپنی پڑی ہوئی ہے. اپنی وہ نہیں بچے، تم بھی نہیں بچو گے. حضور نے فرمایا فلا خیر فیکم، پھر تم میں خیر باقی نہیں. اور خیر باقی رہی بھی کہاں؟ وہ امت جو کٹے پھٹے لاشیں دیکھ کر بھی چپ بیٹھی ہے. 57 اسلامی ممالک، لاکھوں کی فوج، ملینز، جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ کس لیے ہیں؟ یہ کب اڑیں گے؟ کون بولے گا ان مظلوموں کے لیے؟ اگر حکمران نہیں بولتے تو ہم عوام تو بولیں گے نا. ہمارا تو فرض بنتا ہے. ہم تو اپنے قلم سے جہاد کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر کر سکتے ہیں. جو اخبار، رسالہ، میگزین میرے ہاتھ میں اس پہ تو کر سکتا ہوں. میرا کوئی افسر، کوئی عہدیدار، کوئی سیاستدان، کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی ممبر، کوئی سینیٹر، کوئی جاننے والا ہے، میں اس تک بات کر سکتا ہوں، اس تک مقدمہ اور پیغام پہنچا سکتا ہوں، اس کو فون پہ بھیج سکتا ہوں، اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی بات کرو. کیا یہ ہم پاکستانیوں کی ناکامی نہیں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں، ہمارے الیکشن میں مسلمان شام کے، فلسطین کے، برما کے سرے سے کوئی ایشو نہیں ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا، مجھے ووٹ دو. ہم نے اس کو کوئی بات ہی نہیں سمجھا. ہمارے لیے سب کچھ بس یہ پل ہے، یہ سڑکیں ہیں. ہمارا مسئلہ بس بجلی کے بل ہیں. حضور نے فرمایا تم میں خیر باقی نہیں رہے گی. تو جب ہم میں خیر ہی نہیں رہی، جب ہم میں بھلائی نہیں رہی، جب ہم میں مظلوم کے لیے اٹھنا نہیں رہا، ظالم کو روکنا نہیں رہا، ایمان کے درجوں میں کیا ہے؟ برائی کو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، کم از کم دل میں برا سمجھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے. تو ہم میں تو خیر باقی نہیں رہی، ہمارا ایمان تو بہت ہلکے درجے پہ چلا گیا. اسرائیلی فوجی سرعام ماؤں بہنوں کے دوپٹے اتار رہے ہیں، انہیں ککیں مار رہے ہیں، سرعام گولیاں مار رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو آئی جس میں اسرائیلی فوجی نے ایک نوجوان بچے کو ایسے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس کا سانس روک کر، سانس گھونٹ کر مار دیا. عام چلی وہ ویڈیو. امت مسلمہ کب جاگے گی؟ اور اگر کوئی دوسرا نہیں جاگے گا تو ہم ایک دوسرے کو کیوں نہ جگائیں؟ ہم نے کبھی آپس میں کوئی گروپ بنایا کہ ہم اس گروپ میں صرف مشورہ کریں گے کہ کیسے شام کے مسلمان اس تکلیف سے نکل آئیں؟ ہاں مشوروں سے ہوتا ہے. مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ جب میوات میں کہا کرتے تھے کہ تمہاری یہ چلت پھرت، تمہاری یہ جماعتیں، تمہارے یہ مسجد کے مشورے، اس سے پوری دنیا میں اثرات پڑیں گے، پوری دنیا میں کام ہوگا، تو لوگ ہنستے تھے. وہ کہتے تھے یہ بزرگ مولوی دیوانہ ہو گیا ہے، بھلا اس سے کیا ہوگا؟ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا میں خیر کی بات پھیلی، دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جب آپ فکر کرتے، جب مشورہ کرتے، اللہ تعالیٰ اس فکر کے نتیجے نکالتے ہیں. جب آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر امت کے لیے سوچتے ہیں، نہ میں سوچوں گا، نہ آپ سوچیں گے، نہ یہ اقتدار کے رسیہ حکمران سوچیں گے، تو کون سوچے گا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زمین میں گڑوں میں دبائی جاتی تھی، آج بلڈنگوں کے ملبوں میں دفن کی جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں. یہ بھی تو بیٹیاں ہیں نا. لاکھوں لوگ بے آسرا ہو گئے، ملک اجڑ گئے، اور اربوں کھربوں پتی مسلمان دنیا میں موجود ہیں. ان کے پاس اتنی دولت ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں.
اور یہاں 100 روپے کے لیے اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کرو، برما کے مسلمانوں کی، شام کے مسلمانوں کی۔ خدا را خود ہوش میں آؤ، دوسروں میں شعور اجاگر کرو، انہیں فکر مند کرو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ترقی یافتہ ممالک میں بیٹھے ہیں، وہ ملے جا کر یونیورسٹیز میں پروفیسرز کو، اسٹوڈنٹ یونین کے ذمہ داروں کو، اخبارات والوں کو، ٹی وی والوں کو، میڈیا والوں کو، ہر اس شخص کو جو جانوروں کے لیے آواز بلند کرتا ہے، جو مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتا ہے، انہیں تصویر کا اصل رخ دکھائیں کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے، یہ سول وار نہیں ہے، یہاں ایک ظالم انسان اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے پچھلے 7-8 سال سے مسلسل لاکھوں لوگوں کے قتل عام کا مجرم ہے۔ دنیا بھر سے مذہبی جنونی اکٹھے ہو کر قتل عام کر رہے ہیں شام میں۔ کہتے ہیں امریکہ مخالفت کر رہا ہے بشار الاسد کی۔ یہ کیسی مخالفت ہے کہ شامی اپوزیشن کو اسلحہ بھی نہیں دے رہے؟ اسلحہ دینے کے راستے بند کیے ہوئے جو اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پہلے ایک شہر کا محاصرہ ہوتا ہے برسوں، اور اس کے بعد اس پہ بمباری شروع کر دی جاتی ہے، اور آخر میں پھر 100 اپیلوں کے بعد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم راستہ دے رہے ہیں، یہاں سے آبادی کو نکال لو۔ اس میں بھی وہ بسیں روک روک کر جس جوان کو، جس عورت کو، جس کو چاہے اتار لیتے ہیں۔ 100 میں سے 10, 15, 20 اپنی پسند کے وہ اتار لیتے ہیں۔ جوان لڑکیاں اتار لیتے ہیں، جوان لڑکے اتار کے گولیاں مار کے پھینک دیتے ہیں۔ حلب کے سانے کی وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز اس وقت بھی پڑی ہوئی ہیں، اور اب غوطہ میں وہ ہونے جا رہا ہے۔ مسلمانوں، جوانوں، طالب علموں، صحافیوں، خطیبوں، اینکروں، اللہ کے لیے اپنا فرض ادا کرو۔ اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، دنیا کی ہر زبان میں جس میں آپ لکھ سکتے ہیں لکھیے، دوسروں کو جگائیے، اپنے پڑوسیوں کو بتائیے۔ اگر آپ غیر ملکی کالجز میں، یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے، لاکھوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی جو دوسرے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنی یونیورسٹی میں ایک ورکشاپ کریں، ایک پروگرام کریں، یا کم از کم اپنے ساتھیوں کو ملائیں۔ پہلے ایک ایک کر کے ذہن سازی کریں، 10-12 ہو جائیں، پھر پروگرام کریں، تصویری نمائش کریں، دکھائیں کہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، انسانوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپس میں مشورے کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پر نتائج برآمد کریں گے۔ کائنات کا سب سے بدترین ظلم اس وقت شام اور برما میں ہو رہا ہے، اور مسلمانوں اس کے لیے آواز بلند کرو۔ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنی تشہیر کو، اپنی تصویروں کو اللہ کے لیے چھوڑ دو، ان کے لیے آواز اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی ان میں ہوں جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ تم میں کوئی خیر باقی نہیں ہوگی۔ تو خیر کیا ہے؟ مظلوم کے ساتھ اٹھنا، اس کے لیے آواز اٹھانا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ خیر ہے۔ جب ایسے لاکھوں کا قتل عام ہو رہا ہو، ساری امت خاموش بیٹھی ہو، تو پھر خیر تو نہیں ہے نا، یہ کوئی اردو کا خیر تو نہیں ہے۔ مطلب تم میں خیر نہیں، بھلائی نہیں، اچھائی نہیں، تم میں کچھ بچا ہی نہیں۔ وہ جو مورل ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں وہ ختم ہو گئی کہ قتل عام ہو رہا ہے، تم تصویریں دیکھ رہے ہو، تم تب بھی چپ بیٹھے ہو، تمہیں تب بھی اقتدار کی پڑی ہے، ذاتیات کی پڑی ہے، اپنے کھانے کی پڑی ہے، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کم از کم ان میں تو شامل ہوں گے جو اس بے خیری سے باہر آئیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا درد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ صفات عطا فرما دے، اور اس کے ذریعے ہم شام کا، برما کا، پوری امت مسلمہ کا مقدمہ ساری دنیا کے سامنے پوری لجاجت سے، آہوزاری سے، درد سے، محبت اور ہمدردی سے، جذبے اور لگن سے رکھنے والے بن جائے۔ 1.8 بلین اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اگر ان میں سے آدھے بھی اپنی ذمہ داری کو صحیح سے ادا کرنے لگ جائیں تو یہ جو 50 سال سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بہ رہا ہے جس کا نام ہے خون مسلم، جس دریا میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، تو یہ دریا بہنے سے رک جائے۔ یہ جو ہماری کھوپڑیوں کے مینار تعمیر ہو رہے ہیں، یہ جو ہماری ہڈیوں سے قلعوں کی فصیلیں بنائی جا رہی ہیں، ہمیں آج بھی کرکٹ کی اور میچ کی پڑی ہے۔ یہ میڈیا میں دبا کر، لگا کر، یہ انٹرٹینمنٹ،
یہ ڈرامے، یہ ویڈیو، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ کرکٹ، یہ پروگرام، یہ ان سب میں الجھا کر دنیا میں الجھا دینا چاہتے، ہوش ہی نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو، آنکھیں ہی نہ کھلیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بس ان میں لگے رہو، پہلے اداکار، پھر اداکارائیں، پھر ان کا طرز زندگی، طرز معاشرت، ان کا لباس، ان کے سکینڈلز، ان کی افیئرز، ان کی آپس کی باتیں، بس اسی میں الجھے رہے۔ گانے، میوزک، گانے والا، فلم بنانے والا، اس میں اس کا کردار، ان کی موت، ان کی زندگی، ان کے بچے، اسی میں ہمیں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اس سے باہر نکلیں، ان گناہوں سے، لہو و لعب سے باہر نکلیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم کس امت کا حصہ ہیں جس کا ایک ایک کر کے ایک ایک ملک تاراج کیا جا رہا ہے، اور یہ نمبر کبھی بھی کہیں بھی کسی کا بھی آ سکتا ہے۔ جو حکمران آج ان کے لیے نہیں اٹھ رہے اور انہی کا حکمران انہیں مار رہا ہے، کل ہمارے حکمران پھر ہمیں مار رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہم کبھی اچھے حکمرانوں کو منتخب ہی نہیں کرتے جو عوام کی آواز ہوں، جو امت مسلمہ کی آواز ہو، جن کے نزدیک مسلم، مسلمان، امت، اجتماعیت، حب الوطنی، دیانت کوئی ایشو ہو۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو صحیح معنوں میں وہ بنا دے جو رسول اللہ نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری کی ساری امت ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کے ایک عضو اور ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے، لیکن آج لگتا ہے کہ فالج ہو گیا ہے، سن ہو گئے ہیں، ایک حصہ درد سے تڑپ رہا ہے اور باقی سارا دھڑ مفلوج پڑا ہوا ہے، اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ آج بھی میچوں میں، کرکٹ میں، لہو و لعب میں، انٹرٹینمنٹ میں گم ہے۔ ایک میچ شام میں بھی ہو رہا ہے جہاں امت مسلمہ کے دشمنوں کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں، اور اس میں کھیلا جا رہا ہے کھوپڑیوں سے، جسموں سے، چیتھڑوں سے، جسم کے اعضاء سے، بچوں کی لاشوں سے۔ کاش امت کو وہ دیکھنے کی اور اس مقدمے کو درد سے آگے پہنچانے کی فرصت مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔